بسم الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحیرہ راہب کی تصدیق نبوت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب تقریباً 12 سال ہوئی تو آپ کے چچا سیدنا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر بغرض تجارت ایک قافلے کے ہمراہ ملک شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ شہر بصرہ پہنچے جو ملک شام اور حوران کا مرکزی شہر اور اس وقت رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ شہر بصرہ میں بحیرہ نامی ایک راہب اپنے صومعہ میں رہا کرتا تھا جو علم نصرانیت کا ماہر تھا، اور اس صومعہ میں 7 راہب پشت بپشت گزار چکے تھے جن کا علم یکے بعد دیگرے اس راہب کو پہنچتا تھا۔ تجارت کی غرض سے آنے والا قافلہ جب اس راہب کے صومعہ کے قریب اترا، حالانکہ پہلے بھی قافلے اس مقام پر اترا کرتے تھے مگر یہ راہب کسی سے بھی ملاقات کے لیے باہر نہ نکلتا تھا۔ بحیرہ راہب نے اپنی صومعہ سے مکہ کے اس تجارتی قافلے کو دیکھا تو اس کی نظر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، تو اس نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہے، اور جب آپ ایک درخت کے نیچے جلوہ افروز ہوئے تو دیکھا کہ بادل کا وہ ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر چھتری کی مانند قائم ہو گیا، اور درخت کی ٹہنیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گئی۔ بحیرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دیکھتا، آپ کے اعضائے جسم کی زیارت کرتا اور ان علامات کے مطابق پاتا جو اس کے پاس لکھی ہوئی تھی۔ تمام صفات کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی زیارت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی گواہی دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑتے ہوئے کہا: ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعث اللہ رحمۃ للعالمین۔ اس آئندہ کی بشارت پر سرداران قریش نے بحیرہ راہب سے دریافت کیا کہ آپ کو ان باتوں کا کیا علم ہے، جس پر بحیرہ راہب نے جواب دیا کہ جب تم لوگ گھاٹی سے اتر رہے تھے تو کوئی درخت یا پتھر ایسا نہ تھا جو سجدہ کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ سوائے نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتے۔ پھر میں نے انہیں مہر نبوت سے پہچانا ہے، اور یہ باتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت ورقہ ابن نوفل ام المؤمنین سیدت ختیجۃ الکبریٰ کے چچا زاد اور اہل کتاب میں سے تھے۔ عبرانی اور عربی زبان کے ماہر تھے۔ دین حق کی تلاش میں انجیل کا مطالعہ کیا، متاثر ہو کر جوانی میں نصرانی مذہب اختیار کر لیا، اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ بھی کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا واقعہ سیدت ختیجۃ الکبریٰ سے بیان فرمایا، جس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ میں ختیجہ کی جان ہے، بے شک مجھ کو امید ہے کہ آپ اس امت کے رسول ہیں۔ اس کے بعد سیدت ختیجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد حضرت ورقہ ابن نوفل جو آسمانی کتابوں کے عالم اور ماہر تھے ان کے پاس لے گئیں، تو حضرت ورقہ نے غار حرا اور پہلی وحی کا احوال سننے کے بعد کہا کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کا انتظار گزشتہ امتوں کو بھی تھا۔ ورقہ ابن نوفل نے آسمانی کتب میں پڑھی ہوئی پیشین گوئیوں کی مدد سے صاف پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی آخر الزمان ہے۔ حضرت ورقہ ابن نوفل نے فوراً تصدیق کی اور آپ پر ایمان لاتے ہوئے کہا: اگر میں اس وقت تک زندہ رہا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔